بسم اللہ الرحمن الرحیم یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا قال رب انا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا۔ یہاں سے حضرت زکریا علیہ السلام کو نعمت کی شکل میں جو ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام یحییٰ تھا۔ تو اللہ نے ایک نعمت کی شکل میں جو بیٹا حضرت زکریا کو اللہ نے عطا فرمایا، تو عطا فرمانے کی کیا کیفیت تھی، اسی کیفیت کا ان آیت قرآنیہ میں ذکر جمیل ہے۔ چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ دیا تھا جب اللہ نے آپ کو بیٹے سے نوازا۔ یہ کل گزر چکا کہ جب آپ نے بیٹے کے لیے دعا مانگی تو آپ کی عمر مبارک ایک روایت میں آتا کہ 75 سال تھی، ایک روایت میں آتا 80 سال تھی۔ یقیناً ایسی عمر مبارک میں اولاد طلب کرنا یہ حیرانگی اور تعجب سے خالی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جس عمر میں جس کو چاہے اللہ تعالیٰ بیٹے سے نوازتے، وہ قادر مطلق ہے۔ تو اسی کیفیت کا یہاں پر ذکر ہے کہ کیسے اللہ نے حضرت زکریا کو بیٹا عطا فرمایا۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ، بشرا یبشرو باب تفعیل سے ہے، جس کا معنی آتا ہے خوشخبری دینا، مژدہ سنانا۔ اے زکریا انا نبشرک، بے شک ہم تجھ کو مژدہ سناتے ہیں، ہم تجھ کو بشارت دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں۔ کس کی؟ بغلام، ایک ایسے بچے کی خوشخبری دیتے ہیں، ایک ایسے بچے کے تعلق سے ہم تجھ کو مژدہ سناتے ہیں۔ غلام کی جمع غلمان، اس کا اطلاق بچے پر ہوتا ہے۔ اسمہ یحییٰ، جس کا نام یحییٰ ہے، ایک ایسے بچے کی تجھ کو خوشخبری دیتے ہیں کہ جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، لم نجعل لہ، ہم نے نہیں بنایا اس سے پہلے اس کا ہم نام، یعنی یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو گویا ایک شرف حاصل ہے، اور آپ سے پہلے یہ شرف کسی کو حاصل نہیں ہوا کہ اللہ نے آپ کے اسم مبارک کو رکھنے کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر دی۔ اللہ نے آپ کا اسم مبارک خود رکھا، ماں باپ کے سپرد نہ کیا، خود اللہ نے آپ کا اسم مبارک رکھا۔ یہ آپ کو ایسا شرف حاصل ہے کہ آپ سے قبل کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ بعد میں اللہ نے یہ شرف اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، جیسے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر کیا ہے، وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِكَ يُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ هَذَا مُحَمَّدٌ، کہ اللہ نے اپنے حبیب مکرم کے نام کا اشتقاق اپنے نام سے کیا، کئی یجلہ، اظہار عظمت کے لیے۔ فضل العرش محمود، تو صاحب عرش محمود ہے، وہذا محمد، اور یہ محمد ہے۔ محمد جو ہے ظاہر بات ہے ثلاثی مزید فی ہے، اور محمد جو ہے ثلاثی مجرد ہے۔ ثلاثی مزید فی جو ثلاثی مجرد سے ان کے لیے، محمد ثلاثی مزید فی، محمود ثلاثی مجرد۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اللہ نے اپنے حبیب مکرم کے نام کا اشتقاق اپنے نام سے کیا۔ انا نبشرک بغلام اسمہ، تو اے زکریا ہم تجھ کو مژدہ دیتے ہیں ایک ایسے بچے کا جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور یہ ایسا بچہ ہے، یعنی اس بچے کو وہ شرف حاصل ہے جو اس سے پہلے کسی کو شرف حاصل نہیں ہوا۔ لم نجعل له من قبل سمیہ، یہ ایسا بچہ ہے
کہ جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کا نام ہم نے اس سے پہلے نہیں بنایا۔ قال رب ان يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا۔ تو جب اللہ نے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مژدہ سنا دیا بچے کی پیدائش کے تعلق سے، بچے کی پیدائش کے تعلق سے اللہ نے جب مژدہ سنایا حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو حضرت زکریا نے فرط مسرت میں سرشار ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی، یعنی کیف و سرور کی خوشی میں جھوم کر اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے مولا پروردگار، تو مجھے بیٹا عطا فرمائے گا، تو بیٹا عطا فرمانے کی کیفیت کیا ہوگی؟ چونکہ میں بوڑھا ہوں اور میری جو اہلیہ وہ بھی باندھ ہو چکی ہے، تو کیسے تو مجھ کو بیٹا عطا فرمائے، بیٹا عطا فرمانے کی کیفیت کیا ہوگی؟ قال، تو فرط مسرت میں سرشار ہو کر عرض کرتے ہیں ربی انا یکون، ربی اس میں یا ربی تھا، اس میں اجازت حذف ہے، ربی انا یکون لی غلام، کہ اے میرے پالنہار میرے بچہ کیسے ہوگا، وکانت امرأتی، اور میری بیوی عاقرن باندھ ہے، وقد بلغت، قد جو ہے یہ واو جو یہاں پر حالیہ بعد والا، اور پہلا والا جو واو وہ عطف والا، اور بعد والا جو واو حالیہ، وقد بلغت من کبر عتیہ، عتیم کی جمع عطیہ، جس کا معنی آتا بڑھاپے کی آخری حد، درا حالانکہ میں بڑھاپا، درا حالانکہ میں بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ چکا ہوں، یعنی 80 سال کی عمر مبارک کو پہنچ چکا ہوں، جو 80 سال بڑھاپے کی انتہا ہے، کیونکہ عتیہ اسی کو بولتے ہیں ایسا بڑھاپا کہ جس میں ہڈی خشک ہو جائے۔ قال، تو رب نے فرمایا کذالک قال ربک وعلی حین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، تو قال، رب نے فرمایا کذالک، یوں ہی، چونکہ اے زکریا جب تو معدوم تھا تو میں تجھ کو موجود میں لایا، یعنی جب میں تجھ کو عدم سے وجود میں لانے پر قادر ہوں، درانے کہ تو کچھ بھی نہیں تھا، یعنی جب میں تجھ کو عدم سے وجود میں لانے پر قادر ہوں، تو تم دونوں بوڑھوں سے بھی میں بچہ پیدا کرنے پر قادر ہوں۔ قال، تو رب نے فرمایا کذالک، یوں ہی، قال ربک، آپ نے فرمایا ہوا علی حجر، وہ مجھ پر آسان ہے، وقد خلقتک، درا حالانکہ میں نے تجھ کو اس سے پہلے پیدا کیا، ولم تک شیئا، اور تو کچھ بھی نہ تھا، یعنی میں تجھ کو عدم سے وجود میں لایا، جب میں تجھ کو عدم سے وجود میں لانے پر قادر ہوں، تو تم دونوں بوڑھوں سے میں بچہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہوں۔ یہ ولم تکو جو تھا اصل میں لم تکن تھا، کیا تھا؟ لم تکن۔ تو اس کے تعلق سے ایک قاعدہ ہے، یہ قطر الندى میں جو ہے 5 شرطیں اس کے تعلق سے ذکر کری ہیں کہ جب 5 شرطیں اگر پائی جائیں تو کانا کے نون کو حذف کر سکتے ہیں۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ لفظ کانا مضارع میں ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ یہ مجزوم ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے ہائے سکتہ نہ ہو، چوتھی شرط یہ ہے کہ نون ساکن نہ ہو، ایک اور ہے۔ تو یہ 5 شرطیں ہیں کہ یہ جہاں 5 شرطیں پائی جاتی ہیں تو نون کو حذف کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حاشیے میں بتلا رہے ہیں کہ لم تکو شیعہ کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ سقطت النون، نون کو ساکت کر دیا گیا بالجزمی، جزم کی بنیاد پر، جزم سے نون کو ساکت کر دیا، کیونکہ علت بیان کر رہا ہے لمشابہت بحرف علتی، کہ نون کو حرف علت سے گویا مشابہت کی وجہ سے، کس میں مشابہت ہے؟ نون کو حرف علت سے کہہ رہے ہیں فی امتداد الصوتی، یعنی آواز کو لمبا کرنے میں، فإن النون غنۃ، کیونکہ نون جو غنہ ہے خشوع میں، جیسے کہ حرف علت جو ہے گویا اس میں کھچنے کی آواز پیدا ہوتی ہے، اسی طرح نون میں بھی ایک کھچنے کی آواز کیفیت ہوتی ہے۔ تو اسی مشابہت کی وجہ سے امتداد صوت میں نون کو حرف علت سے حرف علت کے ساتھ مشابہت ہونے کی وجہ سے نون کو ساکت کر دیا گیا۔ یہاں پر یہ حاشی میں یہ علت انہوں نے ذکر کی ہے۔
تو اب دیکھیں اچھا، قال رب اجعل لی آیت، تو جب اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ اے زکریا، جب میں تجھ کو عدم سے وجود میں لانے پر قادر ہوں کہ تو کچھ بھی نہیں تھا، جب میں تجھ کو عدم سے وجود میں لایا تو تم دونوں بوڑھوں سے بھی بچہ پیدا کرنے پر میں قادر ہوں. تو پھر آپ نے یہ دعا مانگی، اے میرے مولا تو مجھے ایک ایسی نشانی عطا فرما دے کہ جس سے میں سمجھ جاؤں کہ میرے فرزند اب تولد ہونے والا. قال، تو آپ نے دعا مانگی، رب اجعل لی آیا، اے میرے مولا تو مجھے میرے لیے ایک نشانی بنا دے. قالت، رب نے فرمایا، آیاتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ. سویہ جو لیال کی صفت ہے، یہاں پہ 3 راتیں نہیں مراد نہیں بلکہ 3 دن مراد ہے. حاشی میں دے رہے ہیں یعنی ثلاثۃ ایام و لیالہن، 3 دن اور 3 راتیں مراد ہیں. یعنی نشانی یہ ہے کہ جب 3 دن تو کلام کرنے پر قادر نہ ہو، یعنی 3 دن تو کلام نہ کر سکے گا تو سمجھ لینا کہ اب بچے کی پیدائش ہونے والی ہے. یعنی چاہتے ہوئے بھی 3 دن تو کسی سے کلام نہ کر سکے گا. یہی وجہ تھی کہ جب بچے کی پیدائش جب قریب ہوئی تو آپ بات کرنا چاہتے تھے، اللہ نے آپ کی زبان کو منہ میں زبان کو موٹا کر دیا تھا. آپ بولنا بھی چاہتے تھے لیکن بولنے پر قادر نہ ہو سکے. خالی آپ تبلیغ بھی فرماتے تھے، اشارے سے فرماتے. نماز روزے کے لیے نمازوں کی تبلیغ فرماتے تھے، اشارے سے فرماتے تھے. اسی کا ذکر ہے. قال رب اجعل لی آیا، میرے لیے اے میرے مولا میرے لیے بنا دے نشانی. قال آیاتک، تیری نشانی ہے کہ اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، کہ تو لوگوں سے کلام نہ کر پائے گا 3 دن 3 راتیں سویہ مسلسل. فخرج علی قومہ من المحراب، تو آپ اپنی قوم سے نکلتے مسجد محراب سے. فاوحى الیہم، تو کیونکہ بول نہیں سکتے تو آپ ان کی طرف اشارہ فرماتے انگلی سے. کیا کہ انصب بھی بکرۃ و عشی، صبح شام اپنے رب کی پاکی بیان کریں، صبح شام نماز پڑھو. یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیہ، اے یحییٰ کتاب کو لے لو مضبوطی سے. کتاب سے مراد یہاں پر جو ہے کتاب میں جو افلان و عہد خارج کی ہے، یعنی جس کا مدخول جو ہے وہ عہد خارج میں موجود ہو. ظاہر بات ہے کتاب توریت موجود ہے، اس لیے اس کتاب میں فلان داخل جو ہوگی عہد خارجی کی ہوگی، اس کا مدخول متعین و خارج میں. کتاب توریت مراد ہے کہ اے یحییٰ تم کتاب کو لے لو بقوت، پوری مضبوطی کے ساتھ، یعنی قوت و توانائی کے ساتھ، قوت قلب سے کتاب کو لے لو. مراد یہ کہ اس کتاب کو حفظ کر لو، اس کتاب کے احکام پر عمل کرو. وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ہم نے ان کو حکمت و دانائی عطا فرمائی بچپن میں ہی. صبیہ حال آتیناہ کو ہی ضمیر سے، بچپن کی حالت میں ان کو حکمت و دانائی عطا فرمائی. اس کی دلیل، بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ حکم سے اشارہ اس طرف ہے کہ آپ کی عقل پختہ تھی بچپن میں. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے بچپن میں آپ کو نبوت، منصب نبوت سے سرفراز فرمایا. بچپن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی سے نوازا. اور یہ وجہ کہ 3 سال کی آپ کی عمر مبارک تھی تو بچوں نے آپ کو کھیل کود کے لیے کہا، تو کھیل کود کی طرف راغب نہیں ہوتے اور کہتے تھے کہ ہم کو اللہ نے کھیل کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، ہم لہو و لعب کھیل کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں. وحنانا من لدنا، یہ اسی پر عطف سویہ پر، ہم نے ان کو شفقت و رأفت عطا فرمائی اپنی جانب سے. وہ زکاتن، یعنی بہت حضرت یحییٰ بہت زیادہ مشفق ہمدرد تھے اور پاکیزگی عطا فرمائے. وکان تقی، اور اللہ کے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے، یعنی خوف خدا دل میں بٹھانے والے تھے. وبرم والدیہ، اور ہم نے والدین پر کرم فرمائی عطا فرمائی. وبرن، اور عطا فرمایا احسان سلوک بوالدیہ، ان کے والدین کریمین کے ساتھ، یعنی وہ والدین کے ساتھ نہایت شفقت کے ساتھ پیش آتے، ماں باپ کے ساتھ احسان سلوک کرتے تھے. ولم یکن جبارا عصیا، جبار مانے فعال کے وزن پر، عصیا عاصی جس کی معنی فرمان، اور وہ ظالم و جابر نافرمان نہیں تھے، یعنی اپنے والدین کریمین کو ایذا دینے والے نہیں تھے اور ان کی نافرمانی کرنے والے نہیں تھے.
بلکہ اپنے ماں باپ کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنے والے نہایت ہی ماں باپ کے مطیع فرما بردار تھے۔ وسلام علی یوم ولیدہ و یوم یموت و یوم یبعث حیا، اور سلامتی ہو ان کے یوم ولادت پر اور ان کے یوم وصال پر اور اس دن پر جس دن وہ زندہ اٹھائے جائیں گے۔ تو یہاں پر امن و سلامتی کا ذکر ہے 3 مراحل پر، یعنی یوم ولادت پر، یوم میلاد یعنی پیدائش کے دن پر، اور یوم وصال پر۔ تو یہ امن و سلامتی اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان 3 مراحل میں عطا فرمائی، کیونکہ یہ 3 مراحل ایسے ہیں کہ 3 یہ مراحل دہشت سے خالی نہیں ہیں۔ کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو ڈراتا ہے، اور دنیا میں ایک دنیا کو جب دیکھتا ہے تو غیر مانوس کی شکل میں دیکھتا ہے، بچہ جو ہے روتا ہے، ڈرتا ہے، شیطان بھی ڈراتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیدائش کے وقت حضرت یحییٰ کو امن و سلامتی عطا فرمائی، تو پھر شیطان کا حملہ ان پر نہ ہو سکا، یعنی شیطان نہ ڈرا سکتا، کیونکہ اللہ نے امن و سلامتی عطا فرمائی تھی۔ اور جب بچہ جو ہے جب انتقال ہوتا ہے تو قبر میں جاتا ہے، تو قبر میں ایک دہشت ہوتی ہے، تو قبر کی دہشت سے بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا اور امن و سلامتی آپ کو عطا فرمائی۔ اور ایک مرحلہ ہے جب زندہ قیامت پر اٹھایا جائے گا، تو کیونکہ قیامت کے روز بھی عذاب الہی کو دیکھ کر کے غیر معلوم مقامات کو دیکھ کر بھی دہشت ہوتی ہے، اس دہشت بھی اللہ نے محفوظ رکھا اور آپ کو امن و سلامتی عطا فرمائی۔ اب یہاں سے جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، وہ انشاءاللہ کل پڑھا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔